ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا پیارا پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے، ہم قرآن پاک کی اس صورت میں جو بیان کیا گیا ہے اس کو بھی ہم اجمالاً ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، ان سے کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کلام بھی ہم اپنے سلسلے میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے اسکرین کے سامنے ہی رہیے، اور ہمارا یہ پروگرام آپ اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم کچھ تعارف لے لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان آئے ہیں یہ کون ہیں۔ ٹیم اے کی طرف ہم بڑھیں گے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعد۔ محمد سعد، ماشاءاللہ محمد سعد بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد مجتبیٰ۔ احمد مجتبیٰ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں احمد مجتبیٰ بھائی کو۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عدیل رضا اتاری۔ محمد عدیل رضا اتاری، مرحبا کہتے ہیں عدیل بھائی آپ کو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مرتضیٰ۔ غلام مرتضیٰ، ماشاءاللہ غلام مرتضیٰ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں غلام مرتضیٰ بھائی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سب مہمانوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے جی مدنی چینل کے ناظرین، آج دیکھتے ہیں ثنا خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ کون ہیں، ان کا بھی ہم کچھ تعارف لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ جی محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا بھائی، ماشاء اللہ مرحبا کہتے ہیں احمد رضا بھائی آپ کو۔ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، لیکن اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ہم درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جب تک ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے فرشتے ہم پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ تو کیوں نہ اپنی زندگی کے معمولات میں سے کچھ وقت نکال کر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے لیے اپنا ٹائم ہم مختص کر لیں، جس ٹائم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کی برکات بھی ہمیں ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج قرآن پاک کی جس سورت کے حوالے سے ہم سننے جا رہے ہیں اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ جی پیارے بچوں، سورہ یوسف یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 12 میں ہے۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ سورہ یوسف۔ جی ہاں، سورہ یوسف۔ اچھا، اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا؟ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ یوسف کیوں رکھا۔ پیارے بچوں،
اس صورت میں یعنی سورہ یوسف میں یوسف میں، کون سی صورت میں؟ سورہ یوسف میں سورہ یوسف میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات، ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ کس کے ساتھ بیان کیا گیا؟ تفصیل کے ساتھ۔ جی ہاں، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ پیارے بچوں، اس سورت میں بیان کیا کیا ہوا؟ کچھ مضامین بھی ہم سن لیتے ہیں، اجمالاً مختصراً ہم یہ بھی سن لیتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کیا بیان ہوا۔ اس سورت کا مین ٹاپک، اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا۔ کن کے حالات کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو بالتفصیل بیان کیا گیا اسی سورہ یوسف میں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی نشانیاں ہیں، وہ بھی اسی سورہ یوسف میں بیان کی گئیں۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اس سورت میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، کہاں پہ تشریف لائے؟ دنیا میں تشریف لائے، وہ سب کے سب مرد تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔ یہ بھی اسی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ عقل مند اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اس صورت کے آخر میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے، قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا تفصیل سے بیان ہے، ہر چیز کا تفصیل سے بیان ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا اس سورہ یوسف میں کیا بیان ہوا، اجمالاً ہم نے مختصراً بیان کیا ہے، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اگر یہ آپ کے پاس تفسیر صراط الجنان موجود نہیں ہے تو آپ اس کو www.dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب جی ہاں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی دیکھتے ہیں جی آج ہمارے ساتھ جو ثنا خان اسلامی بھائی ہیں، احمد رضا بھائی، ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان
بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زبان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے واہ واہ واہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے ہمارے احمد رضا بھائی نے، اللہ پاک انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین. اس کلام میں کچھ مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ان کے بھی معنی سنتے ہیں کہ کون سا مشکل لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ چلیے پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ اس کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زمان، اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے مکین، اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں رہنے والے۔ اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے چنین و چنا۔ چنین و چنا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر چیز۔ اچھا، اس کے علاوہ پیارے بچوں لفظ استعمال ہوا ہے دہن، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ۔ اچھا، اس کے علاوہ بدن، بدن کا تو مطلب آپ لوگ بتا ہی دیں گے، بدن کا معنی کیا ہے؟ جی جسم. جی ہاں، بدن کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ ماشاءاللہ صحیح جواب دے دیا آپ نے۔ اچھا، چیر دیا، چیر دیا یعنی دو ٹکڑے کر دیا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خر۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ خر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ اچھا، اس کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صبا، اس کا مطلب ہوتا ہے مشرق سے چلنے والی ہوا۔ لوا، ایک لفظ استعمال ہوا ہے لوا۔ لوا کا مطلب ہوتا ہے جھنڈے تلے، جھنڈے کے نیچے، جھنڈے تلے، جھنڈے کے نیچے۔ اچھا، ثنا، ثنا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے ثنا، نماز جیسی شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ لفظ پہلا پڑھتے ہیں ثنا۔ ثنا کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں ہاتھ اٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ کیا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں؟ تعریف. جی ہاں، تعریف۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
یہ کلام جو ہم نے امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہے، اس کلام کی کچھ وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کا جو پہلا شعر بیان کیا گیا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اس کا مطلب یہ ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین آپ کے لیے ہے، ساری زمین آپ کے لیے ہے، اور سارا زمانہ بھی آپ کے لیے ہے، سارا زمانہ بھی آپ کے لیے ہے، اور یہ آبادیاں بھی آپ کے لیے ہیں، یہ آبادیاں بھی آپ کے لیے ہیں، یہاں رہنے والی مخلوق بھی آپ ہی کے لیے ہے، بلکہ فرمایا کہ یہاں ہر چیز جو بنائی گئی ہے یا رسول اللہ آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ آپ ہی کے لیے، ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ کس کے لیے بنائی گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی، اور دونوں جہان بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے لیے بنائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارا کلام ہے۔ اچھا، اس سے اگلے شعر میں امام علیہ سنت بیان فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ میں جو زبان ہے وہ بھی آپ کے لیے ہے، اور میرے جسم میں جان جو ہے یا رسول اللہ وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ ہم اس دنیا میں جو دنیا میں آئے ہیں یا رسول اللہ، ہم اس دنیا میں آئے بھی آپ کی محبت اور اطاعت کے لیے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ محبت اور اطاعت کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ پاک کرے کہ جب ہم قبر سے اٹھائے جائیں، قبر سے اٹھائے جائیں تو ہمارا اٹھنا بھی آپ ہی کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ آپ ہی کے لیے ہو۔ اچھا، اسے اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اشارہ فرمائیں، آپ اشارہ فرمائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور آپ دعا کریں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے، ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے، اور جو دن ختم ہو چکا وہ دن پھر عصر کے وقت پر آ جائے۔ یہ قوت اور طاقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا شعر ہے۔ اور اس سے اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی ہوا چلائیں کہ باغ میں پھل آ جائیں، پھول کھل جائیں، اور ہمارے نصیب بھی اچھے ہو جائیں، اور قیامت کے دن حمد کے جھنڈے کے نیچے احمد رضا کی زبان آپ کی تعریف میں کھلے۔ یہ دعا کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے، حصہ نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 49۔ چلے پیارے بچوں، کتابیں کھول لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر ہو سکے آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2، آپ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ابھی اپنا موبائل اٹھائیے اور www.dawatIslami.net سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ سبق میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ہم نماز کی شرائط کے حوالے سے آج کا سبق پڑھیں گے، نماز کی شرائط کے حوالے سے۔ تو چلیے آپ پہلا سوال پڑھیے۔ استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، سوال ہے استقبال قبلہ کسے کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ نماز کی شرائط میں سے ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کا جواب بھی سنتے ہیں۔ جی آپ پڑھیے۔ نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنے یعنی کعبہ،
یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنے کو استقبالی قبلہ کہتے ہیں. استقبال قبلہ. استقبالی قبلہ کہتے ہیں. جی ہاں، نماز میں قبلہ کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. یعنی آپ کا رخ جو ہے کعبہ شریف کی طرف ہو، اسے استقبال قبلہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کی شرط ہے. چلیے جی دوسرا سوال آپ پڑھیے. وقت سے کیا مراد ہے؟ وقت سے کیا مراد ہے؟ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وقت، تو وقت سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کا بھی جواب سنتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. جی ہاں، وقت سے مراد جو نماز کی شرائط میں وقت بیان کیا گیا کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وقت. اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز آپ نے ادا کرنی ہے، جو نماز پڑھنی ہے، تو اس نماز کا وقت ہونا، اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے. تو جو نماز پڑھیں اس نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی ٹیم اے تیاری ہے آپ کی؟ جی. ماشاءاللہ. تو ٹیم بی کی تیاری کیسی ہے؟ مدینہ چلیے جی دیکھتے ہیں جی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کی تیاریاں کیسی ہیں. آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے جی ٹیم بی آپ یہ بتائیے فاتح خیبر کس صحابی کا لقب ہے؟ فاتح خیبر کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت علی یا حضرت حسن؟ حضرت علی. علی. حضرت علی حضرت حسن. ایک نے کہہ دیا علی، ایک نے کہا حسن. چلیں دونوں کو موقع دے دیتے ہیں، مشورہ کر لیں کہ حضرت علی ہیں یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آخری فیصلہ ہے. جی. پھر سوچ لیں ایک مرتبہ. جی. سوچ لیا؟ آپ سوچ لیں. سوچ لیا؟ تو چلیے جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہاں فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لقب ہے فاتح خیبر. ماشاء اللہ جواب درست ہے جی. چلیے ٹیم اے آپ سے پھر سوال ہے. آپ یہ بتائیے، اور بڑا ہی آسان سوال ہے، بڑا ہی آسان سوال ہے. احمد مجتبیٰ بھائی آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک ہے سب کو پالنے والا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے قرآن پاک کی پہلی آیت، قرآن پاک کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ غار ہرا. غار ہرا میں نازل ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو میں آپ سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دعوت دوں گا جب یہ ہمارا پروگرام چلتا ہے، آن ایئر ہوتا ہے، تو آپ اس پروگرام کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت فرما لیں. اگر آپ کا کوئی پروگرام مس ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یوٹیوب پر جا کر کڈس مدنی چینل سے یہ ہمارے جو اقساط ہیں، قسطیں ہیں جو آپ کی رہ گئی ہوں، آپ اس کو بھی ضرور دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا